السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 246 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور پہلے لفظی ترجمہ لکھیں۔ کیا، الف جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کو ہم عربی میں حمزہ کہتے ہیں۔ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو جیسے زیر، زبر یا پیش تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اور اگر الف لکھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر ہم اس کو الف پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم الف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ پڑھیں گے۔ کیا، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، تا تم کے لیے ہے اور را ہوتا ہے دیکھنا۔ علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الا کا مطلب طرف بھی ہوتا ہے اور تک بھی ہوتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر الا کا مطلب آئے گا طرف۔ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الملائی جماعت، من سے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل، من سے، بعد موسیٰ علیہ السلام، جب، قالو انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی سے، لنبی لہم اپنے نبی سے، لنبی لہم مبعث مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، لام جو ہے لام زبر یہ اس کا مطلب ہوگا لیے، اور نون زبر الف نا جب کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یا ہم، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ یا ایک سالار، سپہ سالار، نقاتل ہم لڑیں، نون جو ہے شروع کا اس کا مطلب ہے ہم، یہ مضارع کی علامت ہے، اور قاتل لڑیں، قتال سے نکلا ہے، نقاتل ہم لڑیں، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، سبیل راستہ، اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قولا اس نے کہا، حل کیا، عصیتم عصی ممکن ہے، تم ممکن ہے تم، عصا کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نا، امید ہے یا عنقریب، تو اس کا مطلب یہاں آئے گا ممکن ہے، اور تم عصیتم ممکن ہے تم، ان اگر، کتبہ فرض کیا جائے، کاف پہ پیش آ گئی، پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ مجہول بن جائے گا، پیسو وائس، فرض کی جائے، کتبہ فرض کی جائے، علیکم تم پر، علی عین کے ساتھ علی پر، اور کم تم پر، کتبہ فرض کی جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ یعنی قتال،
اللہ کے نہ، اللہ کے نہ، تقاتلو تم لڑو، جو شروع کا تا ہے تا پیش تو، یہ مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہے تم، تقاتلو تم لڑو. قالو انہوں نے کہا یا وہ کہنے لگے، وما لنا و اور، ما لنا کیا ہوا ہمیں، کیا ہوا ہمیں، یہ اکٹھا آپ اس کا ترجمہ کریں، ما لنا کا علیحدہ علیحدہ نہیں کریں. کیا ہوا ہمیں، اللہ کے نہ، اللہ کے نہ، یہ جو الف ہے نا، الف کے اوپر زبر آ رہی ہے تو یہ حمزہ، لیکن یہاں پر یہ علیحدہ سے نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر شد ہے اور یہ الف جو ہے اس لام کے ساتھ مل رہی ہے اللہ، تو اس لیے یہاں پر اس کو ہم مطلب کیا نہیں کریں گے کیونکہ یہ علیحدہ سے حمزہ نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہ، نقاتل ہم لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، وا اور، قد البتہ، اخرجنا اخرج نکالے گئے، پیش سے شروع ہو رہا ہے نا، الف کے اوپر پیش آ گئی اس لیے یہ بھی پھر سے مجہول بن گیا پیسو وائس، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے نکالے گئے، اور اینڈ پہ نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہم، اخرجنا نکالے گئے ہم، من سے، دیارینا دیار گھر، اور پھر نون زبر الف نا ہمارے یا اپنے، دیارینا اپنے گھر، اپنے گھروں سے، من دیارینا اپنے گھروں سے، وا اور، ابنائینا ابنائی اولاد، نا اپنے اپنے آل اولاد، فلما دو لفظ ہیں فا اور لما، فا پھر، لما جب، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے تو اکٹھا مل کے بھی میننگ وہی رہے گا، فا پھر، لما جب، کتبہ فرض کی گئی، پھر وہی پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے یہ پیسو وائس ہو جائے گا، فرض کی گئی، علیہم ان پر، القتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، تولوا وہ پھر گئے، الا سوائے، الا کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے اور مگر بھی ہوتا ہے، قلیلاً چند ایک کے، چند ایک، منہم ان میں سے، من سے، ہم ان، واللہ وا اور، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وا اور، قالا کہا، لہم ان کو، نبیہم نبی نبی، ہم ان کے نبی نے، ان کے نبی نے، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعثا مقرر کر دیا ہے، قد البتہ، بعثا مقرر کر دیا ہے، البتہ مقرر کر دیا ہے، لکم لام لیے، کم تمہارے تمہارے لیے، طالوتا طالوت کو، طالوت ایک بندے کا نام ہے
ان کے سپہ سالار کا۔ طالوت کو مقرر کر دیا ہے ملکہ بادشاہ یا سپہ سالار۔ قالو وہ بولے، انا کیسے، اس کا مطلب ہوگا کیسے، کیونکہ یہ انا کے ساتھ چھوٹی یہ بھی آ رہی ہے۔ انا کیسے، یکونو ہے، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا علی پر، اور نون زبر الف نا ہم، علینا ہم پر، وا اور، نحنو ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، یہ الف کی وجہ سے زیادہ آیا ہے، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ من سے، ہو اس سے، وا اور، لم نہیں، یؤتا پھر پیش آ گیا شروع میں یا کے اوپر تو پیسو وائس بن گیا، تو کیا مطلب ہو جائے گا یؤتا کا، دی گئی، ولم اور نہیں، یؤتا دی گئی، سعتن وسعت، من سے، المالی مال، من المالی مال سے، قالا اس نے کہا، انا بے شک، اللہ اللہ بے شک اللہ نے، اصطفاہ اصطفیٰ چن لیا، ہو اسے۔ اب یہاں پر یہ جو الف ہے اس پہ آپ دیکھیں کوئی حرکت بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم الف پڑھیں گے، اور اس کو جب ہم حرکت دینا چاہیں گے تو وہ کیسے دیں گے کہ اس لفظ کے اندر جو تھرڈ لیٹر ہے اس پر دیکھیں گے کیا ہے، تھرڈ لیٹر پہ اگر پیش ہوگی تو اس الف کو ہم پیش دیں گے، اور اگر اس پہ پیش نہیں ہوگی، زیر یا زبر ہوگی، تو اس الف کو ہم زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تھرڈ لیٹر تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس الف کو دیں گے زیر، اگر ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہوگا تو اصطفاہ چن لیا اسے، علیکم علی پر، کم تم پر، وا اور، زادہ زیادہ زیادہ دی، ہو اس کو زیادہ دی اس کو، بسطتن وسعت وسعت، کس میں وسعت دی، فی میں، العلمی علم میں، والجسمی اور جسم میں، واللہ وا اور، اللہ اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ ملک، ہو اپنا اپنا ملک، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، وا اور اللہ اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اچھا اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیں، قرآن کو سامنے رکھ کے سمجھیں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں جی، کیا ہے، الم تری الی الملائی، کیا تم نے دیکھا یا کیا تم نے غور کیا، کس بات پر، الی الملائی
من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور کیا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہوں نے موسیٰ کے بعد پیش آیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ ہے پے در پے پیغمبر آتے رہے. ان سے پہلے بھی کوئی بھی ایسا وقت نہیں تھا جب کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی پیغمبر جس کو جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا ایگزیکٹلی کہ کون لوگ ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہ لوگ ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی نبی موجود تھے. تو وہ لوگ اپنے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک امیر مقرر کر دیں، یعنی کہ کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم لوگ جنگ کریں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پیغمبر جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالا، انہوں نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. انہوں نے کیا کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم اس وقت جنگ نہیں کرو گے. یعنی ابھی تو تم کہہ رہے ہو بڑے جوش و خروش سے کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کریں اور ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، لیکن جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت تمہیں وہ جنگ کرنا پسند نہ ہو اور تم کتراؤ اس جنگ کرنے سے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوگا کہ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، یعنی ہم کیوں نہیں کریں گے جنگ. اور وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کے پاس سے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور انہوں نے وہ 12 مختلف اپنے جب علاقہ فتح کر کے وہ آ گئے تھے فلسطین میں، تو ان کے مختلف 12 قبیلے جو تھے وہ 12 الگ الگ ریاستیں سی بن گئی تھیں اور وہ آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دشمن سے اس قبیلے کی لڑائی ہوئی ہے اور ان کو دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام بنا لیا اور ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیا اور ان کو ملک سے نکال دیا گیا اپنے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آل اولاد اور ہمارے جو بیویاں ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ دشمن کی قید میں ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کو فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑوں کے سوا باقی سب نے پیٹھ پھیر لی. چند لوگ جو تھے وہ اپنی بات پر قائم رہے اور باقی سب نے جنگ سے پیٹھ پھیر لی. تو یہ بات یہاں پر کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ یہاں پر مسلمانوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ وارننگ کی جا رہی ہے کہ اب تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگا کرتے تھے اجازت کہ ہمیں جنگ کی اجازت کب ملے گی. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب جنگ کی اجازت ملے تو تم بھی ان کی طرح تمہیں بھی اس وقت یہ بات پسند نہ ہو اور تم کو کہ جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ چیز ان کو اس لیے بتائی جا رہی ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی کہ یہ جو جنگ ان پہ، یہ جو یہاں پھر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ ان پر فرض کی گئی تو وہ ان کو ناگوار گزرنے لگ گئی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، جنہوں نے جنگ کو پسند نہیں کیا، تو اللہ کا حکم نہ مان کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں. اس کے بعد وقال لہم
نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بھی ہمارے لیے، اپنے نبی کے پاس گئے تھے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ایک سپہ سالار، ایک امیر مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم ان لوگوں سے لڑیں کہ جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو غلام بنا لیا ہے اور ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے. تو اب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ان کے بیچ میں تھا جس کا نام طالوت تھا، اس کو بادشاہ یا امیر مقرر کر دیا ہے. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، یعنی ہمارے اوپر اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے. وہ طالوت کے بارے میں انہوں نے کہا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہت ہمیں ملے. یعنی ان لوگوں نے طالوت کو امیر ماننے سے ایک طرح سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس انسان کو کیسے ہمارا امیر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم میں سے کسی کو امیر بنایا جائے. اور یہ اس کی وجہ کیا بتائی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. یعنی کہ وہ طالوت جو تھا وہ کوئی بہت امیر کبیر بندہ نہیں تھا، بلکہ ایک مفلس سا انسان تھا، اس کے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی. تو ان کے ہاں، اور بلکہ سب آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ایک معیار سمجھا جاتا ہے کسی انسان کی عزت کا، وہ دولت اور مرتبے سے سمجھا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک غریب سا انسان ہے طالوت، یہ ہمارے اوپر کیسے امیر مقرر ہو گیا، اس کو تو ہم امیر نہیں مانتے. قالا، تو جو ان کے نبی تھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ یقیناً اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اب تم جو مرضی کہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ نے اسی کو تمہاری سرداری کے لیے چنا ہے. وزادہ بسطتم فی العلم والجسم، اور پھر ان کے نبی نے مزید کیا کہا، اور اسے کشادگی عطا کی ہے یا اس کو زیادہ دیا ہے اللہ نے علم اور جسم دونوں چیزوں میں. یعنی کہ بے شک اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تم سب سے زیادہ علم ہے اور جسم، یعنی کہ وہ طاقتور ہیں اور اس کا جسم بھی یعنی مضبوط ہے، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہیں، اور اس کے پاس جو ہے وہ علم بھی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چناؤ کیا، اس کا معیار دولت نہیں تھی بلکہ طاقت اور علم تھا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے اپنی طرف سے اقتدار بخش دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے ہیں اور وہ جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلوں کی حکمت پتہ ہے، اور ان کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ جو کہ ابھی چل رہا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک قوم تھی. پھر اس کو ہلکا سا میں دوبارہ سمری بتا دیتی ہوں کہ ایک قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی کسی سے جنگ ہوئی اور اس قبیلے نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کو شکست دی، ان کو مارا پیٹا، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھ لیا قیدی بنا کر. اب اس قوم میں جو نبی آئے تو وہ قوم اپنے نبی کے پاس گئی اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کریں اور ہم اس کی قیادت میں اس قوم سے جنگ کرتے ہیں اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتے ہیں. تو نبی نے کہا کہ دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ نے جنگ فرض کر دی تو تم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کو پسند نہیں آئے گی جنگ کرنا. تو وہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم جنگ کریں گے، جبکہ ہمارے بیٹے اور ہمارے گھر سب کچھ دشمن کے قبضے میں ہے، تو ہم تو لڑیں گے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو پھر ان کے نبی نے کہا ٹھیک ہے،
ان کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شخص انہی کی قوم میں طالوت نام کا ہے، اس کو سپہ سالار بنا دو اور اس کی قیادت میں یہ لڑیں گے۔ تو جب ان کے نبی نے ان کو بتایا تو اس قوم نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ طالوت تو ایک مفلس سا ایک غریب سا انسان ہے، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اور اس کو کیسے ہم اپنا سپہ سالار مان لیں۔ تو ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ کا انتخاب یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اور وہ تم سب سے زیادہ دو چیزوں میں زیادہ ہے ان کے پاس، ایک علم اور ایک طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر ان کا چناؤ کیا ہے، اور یہ اللہ کا چناؤ ہے، لہٰذا اس کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں وہ ملک یا بادشاہت یا اقتدار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے اس لیے کہ اب مسلمانوں پر بھی جنگ فرض ہونی تھی اور آگے سے جنگ بدر ہونا تھا، تو ان کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی اس طرح سے ہوا تھا، تو تم لوگ اب اس طرح سے یہ نہ کرنا جب تم پر یہ فرض کی جائے گی۔ جبکہ پہلے مسلمان بھی یہ کہتے تھے کہ کب کون سا وقت آئے گا جب ہم پر جنگ فرض ہو اور ہم بدلہ لیں، ہم پر اتنے ظلم کر رہے ہیں کفار اور مشرکین۔ تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں، ابھی تم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے اپنا لیسن دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔